بعد ازاں اولیاء ثانیہ شریعہ کی طرف سے ہم دعوت دیتے ہیں برادرم محمد طالب انور کو کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى یوم الدین، اما بعد۔ میرے کارواں حضرت محتمم صاحب ندوۃ العلماء دامت برکاتہم، مشفق و مربی حضرت معتمد تعلیم ندوۃ العلماء دامت برکاتہم، مشفق اساتذہ کرام اور معزز سامعین، سال رواں ہم نے اپنا تعلیمی سال مشفق و مربی اساتذہ کرام کی رہنمائی میں شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ بالآخر وہ اندوہگی ساعت آ گئی، فراق کا وہ روح فرسا وہ خوشربا لمحہ، اور جدائی کی وہ غمناک و غم انگیز گھڑی آ گئی جس کا تصور بھی ذہن و دماغ کے لیے سوہانی روح تھا۔ وہ لمحہ آ گیا کہ آنکھیں نم ہوں، زبان نالہ و فغاں کرے، دل مضطر اور دماغ رنجیدہ ہو۔ اب حال یہ ہے کہ کبھی دریائے بے تابی کا سینے میں سمٹ آنا، کبھی دریائے بے تابی کا سینے میں سمٹ آنا، کبھی ہر اشک کے قطرے کا بحر بے قرار ہونا۔ آہ وہ دارالعلوم جس کے سائے میں ہم پل کر جوا ہوئے، وہ مادر علمی جس کی آغوش محبت میں ہم نے رضاعت علم کی مدت گزاری، وہ دانشگاہ علم و ادب جس کی خاک پر ہم نے چلنا اور اس کی فضا میں ہم نے پرواز کرنا سیکھا، وہ مرکز امن و آشتی، وہ گہوارے تہذیب و ثقافت، وہ معارف شریعت اور علوم طریقت کا تاج محل جس سے ہماری حسین یادیں وابستہ ہیں، آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ وہ چمنستانی فکر و نظر جہاں ہم مدتوں محو گل چینی و مصروف چمن آرائی رہیں، جس کی خاک کو ہم نے سرمے چشم بنایا، جس کے خان معرفت سے ہم نے ذلہ ربائی کی، وہ گلستاں اب ہمیں داغ مفارقت دے رہا ہے۔ محترم حاضرین، دنیا میں فراق و مہجوری انسان کا مقدر ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کو اس سنت الہی کے آگے جھکنا پڑا ہے اور اس خدائی قانون کے سامنے سپر ڈالنا پڑا ہے۔ ہم نے آپ کے درمیان ایک عرصہ گزارا، زندگی کی خوشگوار لمحات آپ کے ساتھ بسر کیے، یہاں کی پرلطف و پرکیف رفاقتیں، اس کی حسین شامیں اور تبسم ریز صبحیں آخر کہاں میسر آنے والی۔ ولیست عشیات الحما برواجعی علیک ولکن خلی عینیک تدمعا۔ سامعین کرام، یہاں کی نورانی فضا اور علمی ماحول کی یادیں اور کلام الہی اور ارشادات نبوی کی گونجتی صدائیں نہا خانے دل میں حقیقت بن کر موجود رہیں گی۔ آہ یہ حسین و دل ربا منظر، یہ علم و ادب کی خوشبو میں ڈوبی ہوئی فضا، یہ کتابوں کا ذخیرہ، یہ پیکر شفقت اساتذہ جن سے آج ہم جدا ہو رہے ہیں۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، بوئے گل سیر ندیدم کے بہار آخر شد۔ صد حیف ہم نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ کی، اس اہمیت سے اعراض کیا۔ آہ وہ مشفق اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا، جنہوں نے تہذیب و ثقافت اور اخلاقی قدروں کا باوصف بنایا، جنہوں نے اسرار شریعت سمجھائے، جنہوں نے ہمارے مس خام کو کندن بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن وائے ناکامی، صد افسوس اپنی غفلت و بے توجہی پر ہم تو غافل رہے، غافل گئے، غافل آئے۔ ہم نے ان کی ناقدری کی، لیکن آج ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ وہ خذ العفو اور والعافین عن الناس کا پروانہ لے کر ہمیں درگزر فرمائیں۔ عزیز ساتھیو، ندوۃ العلماء کسی معمولی مدرسے کا نام نہیں، ندوۃ العلماء نام ہے ایک مکتب فکر، ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت تحریک کا۔ ندوۃ العلماء ملت اسلامیہ کا وہ شاداب گلستان ہے مولانا محمد علی منگیری نے جس کی تخم ریزی کی،
علامہ شبلی کے ہاتھوں اس کی سینچائی ہوئی، اور علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ اور وقت کے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی عنایتوں نے اسے ایک شاداب گلستہ بنا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے اسلاف جن کا ہر فرد قابل تقلید و لائق صد افتخار ہے، انہوں نے ہم کو بزبان حال بتایا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور بقول وقت کے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کہ علماء اسلام کی ذہانت اور جذبہ خدمت نے کبھی کسی منزل پر قیام اور کسی لکیر کا فقیر بننا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے علم کے چلتے پھرتے قافلے کا ساتھ دیا، ان کے ہاتھ زمانے کی نبض سے کبھی جدا نہیں ہوئے، ان کی نگاہ زندگی کے بدلتے ہوئے تیوروں سے کبھی ہٹی نہیں۔ انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے جس زمانے میں جس چیز، جس طرز اور جس اسلوب کی ضرورت سمجھی بلا تکلف اختیار کر لیا۔ انہوں نے اسلام سے وفاداری اور دین کی خدمت گزاری کا عہد کیا تھا۔ انہوں نے کسی مدرسہ فکر، کسی مکتب خیال اور کسی انداز فکر سے وابستگی کی قسم نہیں کھائی۔ ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جن عظیم مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تیار کیا ہے، ہمیں انہیں پورا کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں گے، اور اپنے فرض منصبی وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں گے۔ عزیز ساتھیوں، آج جب کہ ہم ندوے سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ان ساتھیوں سے جن کو ندوے میں رہنے کی سعادت میسر آئے گی، ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح غافل نہ رہیں، بلکہ اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں بہت کچھ حاصل کریں، یہاں کے دارالمطالعوں سے خوب استفادہ کریں، اور ندوے کے قیام کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آج ہمیں اعتراف ہے کہ ہم میں اپنی ذات کا شعور نہیں پیدا ہو سکا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے اندر اپنی ذات کا شعور پیدا کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور آپ کا ایک عالم دین کی حیثیت سے آئندہ میدان کار کیا ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر ہماری طرح آپ کو بھی حسرت ہی رہ جائے گی اور پچھتاوا ہوگا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ندوۃ العلماء تیری خاک کو سلام، سلام تیرے بزرگوں پر، سلام تیری تعمیر و نشوونما میں شریک رہنے والوں پر، جنہوں نے ملت اسلامیہ کو تیرے وجود کا گراں قدر عطیہ پیش کیا، جنہوں نے شب تاریک میں قندیل رہبانی روشن کی، جنہوں نے تجھے شریعت و طریقت کا حسین سنگم اور دین و ادب کا مجمع البحرین بنا دیا۔ اے مادر علمی، تیرے ان عظیم فرزندوں کے مقابلے میں یقیناً ہم بے حیثیت ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے تیری فرزندگی کا حق ادا نہیں کیا، کوتاہی بلا شبہ ہماری ہی تھی، ہم ہی چند کلیوں پر قناعت کر گئے۔ تیری طرف سے بخل اور کمی نہیں رہی، تیرا گلشن گل و لالا اور سوسن و چنبیلی سے مالا مال تھا، قصور ہماری تنگ دامانی کا تھا۔ آج جب کہ ہم تجھ سے جدا ہو رہے ہیں اور تیرے محفوظ حصار سے نکل کر باہر کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ہمیں شدت سے اپنی بے مائگی و تہی دامانی کا احساس ستا رہا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم غیروں کے مقابلے میں اپنے کو دیکھتے ہیں تو یہ متاع قلیل بھی جو تیری فیاضی سے ہمیں عطا ہوئی ہے بہت قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر۔ آہ مادر علمی ندوۃ العلماء، ہم تجھ سے جدا ہو رہے ہیں لیکن غم فراق میں ہماری آنکھیں اشک بار ہیں۔ اے ندوہ، ہمیں تیرے ذرے ذرے سے محبت ہے، الفت ہے، تیرے در و دیوار سے ہمیں انسیت ہے، تیری خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ مادر علمی، تیری یہ پرکیف صحبتیں اور پربہار ایام ہمیشہ یاد رہیں گے، تیری یادوں کے اجالے ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری ساری ترقی تیری نظر عنایت کا نتیجہ ہے۔ سلامت تو، سلامت تو، سلامت تو، تیرا میں خانہ، تیری انجمن ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔